بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو شخص بھی بلی کے ان 5 رازوں کو جان لیتا ہے اس شخص کی ہر دعا قبول ہونے لگتی ہے، دولت اس پہ برسنے لگتی ہے، اسے اتنی دولت مل جاتی ہے کہ جتنا اس نے کبھی سوچا تک نہیں ہوتا۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بلیوں کے انہی 5 قسمت بدل دینے والے رازوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو سے آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نیو تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت دے رکھی تھی کہ آپ نے نہ صرف جانوروں کی بولی سمجھ سکتے تھے بلکہ جانوروں سے بات چیت بھی کر سکتے تھے۔ بابا فرید کو چڑیا بہت پسند تھی۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ گھر سے باہر نکل جاتے اور چڑیوں کو دانہ دمہ ڈالنے لگتے، جس کے بعد پورے شہر کی چڑیا آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتی۔ ایک جگہ چڑیوں کو جمع ہوتے دیکھ کر بعض دفعہ بلیوں ان پر حملہ کرنے لگ جاتی، جس وجہ سے بابا فرید نے کپڑے کا گولا بنایا ہوا تھا۔ جب بھی بلیاں چڑیا پر حملہ کرنے آتی تو بابا فرید کپڑے کا وہ گولا ان کی طرف پھینک دیا کرتے تھے تاکہ بلی وہاں سے بھاگ جائے۔ ایک دن گاؤں کے چودھری نے دیکھا کہ بلیاں بار بار بابا فرید کی چڑیوں پر حملہ کرتی ہیں، جس وجہ سے بابا فرید کو بار بار اٹھ کر بلیوں کو بھگانا پڑتا ہے، اور چودھری بابا فرید کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بابا فرید، اگر آپ کہیں تو میں اپنے بندوں کو کہہ کر گاؤں کی تمام بلیوں کو دور بھگوا دیتا ہوں تاکہ یہ آپ کو تنگ نہ کرے۔ چودھری کی یہ بات سننے کے بعد بابا فرید ایک دم بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور غصے میں آ کر کہنے لگے، چودھری خبردار، تم اپنی اور اپنے خاندان کی بربادی تو نہیں چاہتے تو بھول کر بھی بلیوں کو کچھ نہ کہیں، کیونکہ بلی وہ جانور ہے جسے اللہ اور اللہ کے نبی راضی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بلی کو یہ صلاحیت اور طاقت دے رکھی ہے کہ بلی اگر فقیر کو بھی دعا دیتی ہے تو وہ فقیر بادشاہ بن جاتا ہے، لیکن کہیں اگر بلی بادشاہ کو بھی بد دعا دے دے تو وہ بادشاہ بھی فقیر بن جاتا ہے۔ بابا فرید کا مزید کہنا تھا کہ جو شخص بھی کسی اپنی دعا کو قبول کروانا چاہتا ہو یا دولت مند بننا چاہتا ہو، پھر کسی اپنے مسئلے یا پریشانی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہو تو بلی کے ان 5 رازوں کو جان لے۔ بلی کا پہلا راز یہ ہے کہ بلی کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنا مالک تسلیم نہیں کرتی، پھر چاہے بلی کا چھوٹا بچہ ہی لے کر کیوں نہ پالا جائے۔ بلی اپنے پالنے والے یعنی مالک سے پیار تو کرتی ہے لیکن اسے اپنا حقیقی مالک نہیں سمجھتی، کیونکہ بلی اپنے اللہ کو حقیقی مالک سمجھتی ہے۔ اللہ کے سوا بلی کبھی کسی کو حقیقی مالک نہیں سمجھتی، اس لیے اللہ نے تمام جانوروں کے مقابلے میں بلی کو یہ فضیلت اور مقام عطا کیا ہے کہ اسلام نے بلی کو پاک دامن قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود بلی ایک حیوان ہے، یعنی دوسرے جانوروں کا شکار کرتی ہے، لیکن اگر بلی کے مقابلے میں کتے کی بات کریں تو کتا بھی بلی کی طرح ایک حیوان جانور ہے، لیکن کتا ایک نجس اور ناپاک ہے، یہاں تک کہ کتے کو گھر پہ رکھنے تک بھی منع کیا گیا ہے، اور اس کی 2 وجہ ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ کہ کتا انسان کو اپنا مالک تسلیم کر لیتا ہے، جبکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ کتا اپنے مالک کے لیے یعنی انسان کے لیے فرشتوں پر بھونکتا ہے۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ بلی کبھی بھی کسی کو اپنا مالک نہیں مانتی اور کسی کی محتاج نہیں ہوتی، اس لیے جو شخص بھی بلیوں سے پیار کرنے لگے وہ بھی زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔
بلی کا دوسرا راز یہ ہے کہ بلی جس کے لیے بھی دعا کرے، بلی کی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اگر انسان بھی دعا کرتا ہے، اس کی دعا بھی ساتوں کے ساتوں آسمانوں میں سے کسی آسمان تک ضرور پہنچ جاتی ہے، سیدھا اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتی۔ لیکن بلی پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ بلی کی گئی دعا کسی بھی آسمان پر نہیں رکتی، ساتوں کے ساتوں آسمان پار کر کے سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے۔ اس لیے کسی شخص کی اگر دعا قبول نہیں ہوتی، اگر وہ بہت بڑی دعا اور حاجت کو قبول کروانا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ گلی محلے میں آنے جانے والی بلیوں کو خیال کرے، جتنا ممکن ہو سکے ان کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ دے۔ انشاءاللہ عز و جل بلیاں اس کے لیے دعا کریں گی، اس کے بعد اس کی ہر حاجت اور دعا قبول ہو جائے گی۔ بلی کا تیسرا راز یہ ہے کہ بلی جس گھر میں بچے دے دے وہ گھر والے خوش قسمت ہو جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ گھر اور گھر والے بلی کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے، یہاں تک کہ بلی کے بچے بڑے ہو کر کھڑے ہو جائیں اور کچھ کھانے پینے لگ جائیں۔ جب بلی کسی گھر میں بچے دیتی ہے اور بلی کے وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو گھر سے جانے سے پہلے بلی گھر کے لیے اور گھر والوں کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، جیسے اس گھر نے اور ان گھر والوں نے مجھے اور میرے بچوں کو پناہ دی، یا اللہ تو بھی اس گھر اور گھر والوں پر اپنی پناہ میں رکھنا، اور اس کے گھر والوں کو ہر مصیبت اور پریشانی اور رزق کی تنگی سے دور رکھنا۔ جیسا کہ بلیوں کے بارے میں ویڈیو میں اوپر آپ کو بتایا گیا ہے کہ بلی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ بلی کا چوتھا راز یہ ہے کہ جس گھر میں بھی بلی سے پیار کیا جاتا ہے، بلیوں کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، اس گھر کو اور گھر والوں کو جنات نقصان نہیں پہنچاتے، نہ ہی گھر والوں پر جادو کا کوئی اثر ہوتا ہے، کیونکہ جنات بلیوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ جو گھر والے بلیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جنات بھی انہیں نقصان نہیں پہنچاتے، ان کے جادو بھی جنات کے ذریعے کیے جاتے ہیں، اس لیے جادو بھی اس کے گھر پر اثر نہیں کرتا۔ جنات بلیوں سے زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں؟ عنقریب اس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا، اس لیے اگر ابھی تک کیسر جمیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ جبکہ بلی کا پانچواں راز یہ ہے کہ بلی آپ کو دولت مند بنا دیتی ہے۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ جو کوئی بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق ڈیلی کا کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ ڈالتا ہے تو اس پر کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آ سکتی۔ اسی طرح کوئی شخص بہت زیادہ دولت مند بننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بے تحاشا دولت ہو جائے، تو اسے چاہیے وہ حیثیت اور توفیق کے مطابق گلی محلے میں آنے جانے والی بلیوں کو کھانے پینے کے لیے بھی کچھ ڈالتا رہے، اور ممکن ہو سکے تو بے شک ہفتے میں ایک آدھی بار ہی کیوں نہ ہو بلیوں کو چھچھڑے ضرور ڈالے، کیونکہ ان چھچھڑوں کو وہ شوق سے کھاتی ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، بلی ایک ایسا جانور ہے جسے اللہ اور اللہ کے نبی نے پسند فرمایا ہے، اس لیے کوشش کریں زندگی میں کبھی بھی آپ کی وجہ سے کسی بلی کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچے، اور کسی دوسرے جانور کو بھی آپ کی طرف سے تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ جاندار کی دعا کشتی پار بھی لنگا دیتی ہے اور جاندار کی بد دعا کشتی ڈبو بھی دیتی ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کو شیئر بھی کریں۔ اگر سانسوں نے وفاق کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔